جو ایک پروگرام کامیاب جوان پرائم منسٹر عمران خان کا چل رہا ہے، اس کی آواز میری سندھ کے نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے میرے میڈیا کے دوست یہاں آئے، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم پورے ایک ہفتے کا پلان لے کر پہنچے ہیں یہاں، اور سندھ کو انشاءاللہ تعالی ہم 2 فیزز میں کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے فیز میں ہم یہاں 1 ہفتہ رک رہے ہیں کراچی میں، اور کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی انیشیٹیوز تھے، کراچی کے نوجوانوں نے کتنے قرضے لیے، کتنے کاروبار شروع کیے، کراچی میں کتنی سکل اسکالرشپس جو کامیاب جوان سکلز فار آل پروگرام ہے وہ ہم نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپورٹس انیشیٹیو، انوویشن لیگ اور گرین یوتھ موومنٹ جیسے جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں، کراچی کے نوجوانوں پہ ان کے کیا اثرات رہے اور ان سے کس طرح انہوں نے کامیابیاں سمیٹیں، اس کی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کل صبح 10 بجے سندھ اسمبلی میں انشاءاللہ تعالی ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علیم عادل شیخ صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا۔ میں صرف ابھی یہ بات میڈیا کے ذریعے سندھ کے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان سندھ کے نوجوانوں کو کسی سطح پہ بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور کل اعداد و شمار کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی میڈیا پہ رکھوں گا۔ جو پرائم منسٹر عمران خان کا کامیاب جوان سکلز فار آل ہے، سندھ کے نوجوانوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے اس میں اسکالرشپ حاصل کرنے میں۔ ہم نے کسی سطح پر بھی یہ نہیں سوچا کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے تو اس لیے سندھ کے نوجوانوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے کسی سطح پہ بھی سندھ کے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ وفاق اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، نوجوانوں کو لے لیں، ہیلتھ کارڈ کو لے لیں، اس حوالے سے بھی ہم نے سندھ گورنمنٹ سے پوری کوشش کی ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے بھی ثمرات جو ہیں وہ سندھ کے عوام تک پہنچنے چاہیے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے دیگر پروجیکٹس ہیں، چاہے احساس پروگرام کی بات کریں، چاہے ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ کی بات کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارا مشن ہے اور ہماری کوشش ہے پرائم منسٹر عمران خان کے جتنے بھی فلائی پروگرام ہیں، چاہے وہ نوجوانوں کے لیے ہیں، چاہے وہ غربت کو کم کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے ہیں، غربت سے نکالنے کے لیے، ان کے ثمرات انشاءاللہ تعالی سندھ کے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اسی مشن کو لے کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کل صبح کریں گے۔ اگر کسی میڈیا کے دوست نے سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ صحت پروگرام کی بات کی، سندھ حکومت کی جانب سے آپ کے صحت پروگرام پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں تک جو ہے وہ اس کے ثمرات نہیں پہنچے ہیں، اور سندھ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ نے نام چینج کر کے جو ہے وہ اپنا صحت کارڈ رکھ دیا ہے، تو اس کے ثمرات تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور مزید لوگ جو ہے وہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے پھنستے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں سندھ حکومت کی تکلیف سمجھتا ہوں، چونکہ گزشتہ 40-50 سال سے یہ لوگ سندھ میں بٹوں کے نام پہ یہ ووٹ لیتے ہیں۔ تعلیم اور صحت کے معاملے میں جس طرح بری طرح سندھ کے لوگوں کو انہوں نے نظر انداز کیا، اب یہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے 40 سال پچھلی 4-5 دہائیوں سے کام نہیں کیا تھا، اور 1-2 سالوں میں سندھ کے سرکاری اسپتالوں کی بات کریں یا اوورآل اگر ہم بات کریں تو پرائم منسٹر عمران خان کس حد تک ہاسپٹل میں 2 سال میں 3 سال میں تبدیلی لے کے آ سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ویژن ہے، جنہوں نے تقریباً 700 کے قریب ہاسپٹلز کو آن بورڈ کیا ہے۔ ایسے ہاسپٹل جس کے دروازے سے باہر سے غریب آدمی گزرتے بھی ڈرے کہ میں اس کا بل کیسے ادا کروں گا۔ الحمدللہ پنجاب میں دیکھیں، خیبر پختونخوا میں دیکھیں، اسلام آباد، آپ لوگوں کے ویوز لیں۔ آپ سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماضی میں اپنے گھر کا جب بجٹ بناتے تھے تو بیماری کی شکل میں ہم سوچتے تھے کیا دوائی لینی ہے، ہم اپنے بیٹے کو بیٹی کو ان کی فیسیں ادا کر دیں، ان کو کپڑے لے دیں۔ آج الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان نے 10 لاکھ روپے تک پنجاب کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے ہماری، بلوچستان جی بھی ہر طرف جائیں، ان لوگوں کو امپاور کیا ہے۔ میں سندھ گورنمنٹ کی بخلاہٹ سمجھ سکتا ہوں، انہیں اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وفاق کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے، سندھ کے لوگوں کو بھی صحت کارڈ کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ تھینک یو جی۔ اچھا سر،